دوستوں میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ اچھا بشانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ نریندر مودی نے کشمیر کا دورہ کیا ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر کا دورہ کیا ہے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یوتھ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے دادا دادی نانا نانی جیسی زندگی نہیں گزارنے دیں گے۔ یعنی کہ جو ماضی میں آپ سٹرگل کرتے رہے، وہ جو جہاد اور وہ سارا ہوتا رہا، وہ جو سٹرگل تھی اب وہ نہیں ہوگی۔ کیا میں صحیح سمجھا ہوں؟ اور یہ جو سننا ہے بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں نریندر مودی صاحب کا یا بی جے پی کی سرکار کا اس وقت پلان کیا ہے کشمیر میں؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ آج تک 70-75 سال میں پہلے لگا، اس سے اب ڈبل پیسہ میں لگانے جا رہا ہوں۔ جتنا پہلے ماضی میں لگتا رہا اس سے کئی گنا ہم پیسہ لگائیں گے صرف، اور یہ جلد ہی لگائیں گے۔ تو آپ یہ جو بی جے پی کی اسٹریٹجی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ تھینک یو جناب۔ دیکھیں جی، یہ ایک تو ان کے جو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے دادا دادی اور نانی نانا جیسی زندگی نہیں گزاریں گے، تو اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ پہلے جو کشمیر میں انڈر ڈیولپ قسم کی سچویشن تھی یا لوگوں کے مسائل تھے، جو بھی فائنینشیل بے روزگاری تھی یا کرپشن تھی یا جو بھی ان کے نزدیک وہاں پہ ڈرا بیکس تھی، تو اب وہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو انویسٹمنٹ وہ لے کے آ رہے ہیں، اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ایک بنیادی تبدیلی کے چانسز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس میں اگر ہم نمبرز پہ دیکھیں تو دیکھیں جی، نمبرز کے حوالے سے تو یہ 20,000 کروڑ کی جو انویسٹمنٹ ہے، یہ بہت ہی میسو قسم کی انویسٹمنٹ ہے ایک ریاست کے اندر۔ اور انہوں نے جو سٹیٹس دیے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں میں وہ 17,000 کروڑ تک خرچ نہیں ہوا، تو ہم اتنا ایک دم خرچ کریں گے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ 25 سالوں بعد جو ہے، 25 سالوں میں کشمیر کی سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، جو بڑی ایک ریئلسٹک قسم کی سٹیٹمنٹ ہے آن ٹاپ آف آل دس۔ لیکن یہ دورہ جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ 370 کے ریموول کے بعد اس نوعیت کا ایک امپارٹنٹ قسم کا ایونٹ تھا، اور اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا رد عمل ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے، کہ آپ اگر پاکستان کے سارے نیوز پیپرز دیکھیں وداؤٹ اینی جو ہے ڈیفرنس کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ سرخی ہے مودی صاحب کے دورے کے بارے میں، لیکن اس میں جو تفصیل ہے وہ اس میں دورے کے بارے میں کوئی کہانی نہیں، بلکہ اس میں انہوں نے رد عمل دیا ہوا ہے کہ جی یہاں یوم سیاہ بن گیا، وہاں جو ہے وہ جلوس نکل گیا، وہاں پہ جو ہے وہ پتھر مارا گیا، وہاں پہ بم پھٹ گیا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس حوالے سے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اب یہ دیکھیں، بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ تو ڈیفینیٹلی کسی بھی رولنگ پارٹی کا بنیادی کام ہے کہ وہ کسی علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کرے، لوگوں کے رائٹس جو ہے ان کو دیے جائیں، یا ان کے جو فائنینشیل اور دوسرے مسائل ہیں ان کو ریزالو کیا جائے۔ یہ تو ایک بنیادی آپ کی انڈرٹیکنگ ہے جب آپ اقتدار میں آتے ہیں۔ لیکن بی جے پی نے جو کشمیر میں اسپیسیفکلی جو قدم اٹھایا تھا 5 اگست 2019 کو، وہ بہت ایک ڈراسٹک قسم کا قدم تھا، اور اس کی واحد ایکسپلینیشن ان کے پاس یہ تھی کہ جی ہم جو ہے کشمیر کی صورتحال بدلنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ چونکہ انڈائریکٹلی معاملات چلاتی ہیں، اس لیے سینٹر کا کوئی ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، قوانین اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو ڈسٹریبیوشن آف بجٹ ہے اس کے پرابلمز ہیں۔ تو اب یہ ساری سچویشن چونکہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ کشمیر کی ساری سچویشن بدل کے رکھ دیں گے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ تو 2019 میں انہوں نے دی ہے اگست میں، اور اب اگست 2020 آپ دیکھ لیں، 22 آنے والا ہے 2 مہینے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹائم جو ان کو ملا۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوران انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو 20,000
کروڑ ہاں جی روپیہ تھا، یہ تو ظاہر ہے ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ 2019 کے اینڈ نہیں تو 20 میں کم از کم جو ہے وہ لے کے آتے۔ اور اپنی بات اس وقت بھی ہم نے یہ کی تھی کہ آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے 5 اگست 2019 کا، اس میں آپ کے لیے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا یہ جسٹ کوئی کشمیریوں کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے یا ان کی تذلیل کے لیے یا ان کو دبانے کے لیے اٹھایا گیا، یا انفیکٹ آپ یہ فیل کر رہے تھے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ یہی لوگ رکاوٹ ہیں جس کو آپ وہاں کی پولیٹیکل کلاس سمجھ لیں، تو ہم ان کو جو ہے وہ کارنر کر کے تو یہاں پہ ایک براہ راست جو ہے وہ ایک ترقی اور خوشحالی کا ایک دور لے کے آئیں گے۔ تو پرامس تو ان کا یہ تھا نمبر ایک۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم یہاں پہ اس سے بہتر جو ہے وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ انسٹال کریں گے، اور یہ جو کشمیر میں کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ جو بے روزگاری ہے اس پہ ہم قابو پا لیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ایز وی اسپیک ان کاموں میں سے کسی کام کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈیلیور ہوا ہے، جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جو انہوں نے ریئلی ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی جو ہے اس کو اناؤنس کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی یکمشت کوئی اماؤنٹ ہے، بلکہ وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ایک بجٹ ہے جس کے تحت وہ آئیں گے پیسے اور ان کو مختلف پروجیکٹس میں جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ لیکن ایٹ لیسٹ یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک چیز کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک بی جے پی کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھورا ہے جب تک کہ وہ اپنی بات پہ عمل نہیں کرتے، اور وہاں پہ جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، پیپل کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کشمیر کے اندر سول لبرٹیز ہیں، ان کا کوشچن اس کوشچن سے زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ یہ جو بے روزگاری ہے، جو رشوت ستانی ہے، یہ جو بدحالی ہے، یہ بھی امپارٹنٹ ہے، لیکن یہ جڑی ہوئی ہے مودی صاحب یا بی جے پی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر جو ہے وہ جب آپ ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور تھرو آپ دوسرے چینلز کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں وہ پھر ہوتی ہیں۔ اور کشمیر کے اندر یہی تو پرابلم ہوتا رہا کہ ڈیموکریسی بھی آتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کئی سالوں کے لیے وہاں پہ گورنر راج نافذ ہوتا رہا یا اس طرح کی حکومتیں انسٹال ہوتی رہی جو الیکٹڈ نہیں تھی۔ تو آپ بھی اگر اسی طریقے سے اس کو چلاتے رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے 2 سال کا عرصہ، انڈیا جو ہے اس کو کہیں ڈیموکریسی کے بارے میں کسی سے پوچھنے یا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا کی جو ہے وہ 30 کے لگ بھگ ریاستوں میں آلریڈی ڈیموکریسی ہے، تو اگر ایک میں نہیں ہے یا ایک ریاست میں وہاں کے فنڈامنٹل رائٹس سیو نہیں ہیں، یا وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ سر عام جو ہے وہ لائف آپ کو نظر، جیسے یہ دورے کے دوران آپ نے اس کی مختلف اگر جھلک دیکھے ہوں گے جو رد عمل کے طور پہ، تو آپ نے دیکھا ہے کہ شہر جو ہیں وہ بند ہیں، دکانیں بند ہیں، گلیاں سنسان ہیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے یہ زیادہ توجہ چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا واحد حل جو ہے وہ لوگوں کے ڈیموکریٹک اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ فی الفور ریسٹور کیے جائیں، اقتدار جو ہے وہاں کے لوگوں کے حوالے کیا جائے، وہاں کے منتخب نمائندوں کو جو ہے وہ آگے لایا جائے جو اس معاملے میں ڈیسیجن کریں کہ انہوں نے کہاں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یہ پیسہ کہاں لگانا ہے، یا وہاں پہ جو وہ ڈی نامینیشن جو ہو رہی ہے، جو نئے حلقے بنا رہے ہیں ان کو وہ بھی ایک کنٹروورسی ہے، اور اس پہ سخت قسم کا اعتراض جو ہے وہ جموں کے لوگوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے، صرف کشمیر کے لوگوں کی طرف سے نہیں۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیے جا رہے ہیں، پہلے بندہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں سے لڑے گا اور اس کی خواہش کے مطابق حلقہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات نے ہی تو کشمیر میں جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا کی، ورنہ کشمیر میں اگر اس طرح کے اقدامات نہ ہوتے ماضی میں، ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں ڈیموکریسی کو پراپر طریقے سے چلنے کا موقع نہیں دیا گیا، یا وہاں پہ رنگنگ ہوتی رہی، یا آل ٹوگیدر ڈیموکریسی کو ڈسرپٹ کر کے تو گورنر راج نافذ ہوتا رہا لمبے عرصے کے لیے، جس کے نتیجے میں وہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا ایک ملغوبہ بن گیا۔ تو جس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اسی صورت میں وہاں پہ ملیٹنسی نے سر اٹھانا شروع کیا، اور یہ بہت ہی ایکسیپٹڈ قسم کی وزڈم ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، لوگوں کے رائٹس جو ہیں
وہ سلب ہو جاتے ہیں. آپ کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. تو وہاں پہ الٹیمیٹلی لوگ جو ہے وہ دوسرے ذرائع کی طرف جاتے ہیں، جس میں تشدد ہے، وائلنس ہے، طاقت کا استعمال ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو ڈیولپمنٹ امپارٹنٹ چیز ہے، یہ پوری تھرڈ ورلڈ میں اور پورے انڈیا میں، پاکستان میں، ہر جگہ لوگوں کا سب سے بڑی اور ارجنٹ نیڈ یہ ہے. لیکن اس سے بھی ارجنٹ ترین نیڈ جو ہے وہاں پہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ریسٹور کرنا ہے. چونکہ جو بھی پیسہ وہاں پہ خرچ ہوا 1 کروڑ ہو یا 20,000 کروڑ ہو، وہ وہاں کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اگر خرچ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زیادہ پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی سرکار رہی ہے، وہ اب آلو عمران جعفر کر رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں، حافظ سعید کو سزا دے دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ مودی صاحب نے پاکستان کے بارے بات نہیں کی، اتنے لمبے چوڑے پروٹیسٹ بھی نہیں ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مودی صاحب کی اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کی کامیاب ہو رہی ہے، لوگوں کو انگیج کرنے کی اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی ہے، اور جو اتنے پروٹیسٹ نہیں ہوئے، اتنا کچھ نہیں ہوا، کیا یہ مینج کیا گیا ہے؟ آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور کیا کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی چینل کھل سکتا ہے جس میں اگر شہباز شریف صاحب آئے ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی سرکار یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں اگلی دفعہ جب حکومت آئے گی پاکستان میں جو 2023 کے الیکشنوں کے بعد ہوگی اس سے بات کرنی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اگلی حکومت سے بات کریں گے، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ نریندر مودی کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے ڈیولپمنٹ کی؟ اور 3 سال بعد، جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ تنقید کر رہے ہیں آپ کے 3 سال بعد آنا اور لوگوں کو رائٹس بھی دینا، اور سننے میں آیا کہ الیکشن بھی کر رہے ہیں، سو یہاں پہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ڈائلاگ کسی قسم کا ہوتا نظر آ رہا ہے، یا کہ اگر یہ فیڈرل سبجیکٹ بن گیا تو اب یہ کچھ نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک مودی صاحب کی اسٹریٹجی ہے وہ اس حد تک تو بالکل کامیاب رہی ہے کہ جو انہوں نے یہ جو کنیکٹنگ ایک رابطہ تھا اس کو توڑا ہے. وہاں پہ جو تحریک چل رہی تھی یا انرس تھا، اور اس کے حوالے سے اس طرف سے جو اس کو سپورٹ ہو رہی تھی، یا یہاں سے ہو کے تو جو اس کو فیول اپ کیا جاتا تھا، اس سلسلے کو جو ہے انہوں نے منقطع کیا. تو یہ اسٹریٹجی تو اس حد تک کامیاب رہی ہے. چونکہ آپ کو میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ اس دورے سے زیادہ ہے اگر پاکستان کا پریس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں رد عمل کی کہانی زیادہ ہے. اب وہ رد عمل کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں آفیشلی یوم سیاہ بنایا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یوم سیاہ جو ہے یہ بنانے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اور یہی کام گزشتہ 30-35 سالوں سے ہو رہا ہے کہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنا حال نظر نہیں آتا. آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ جموں کشمیر سے زیادہ ہے. ویسے آپ اگر سٹیٹس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، وہاں کی جو اکانومی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ چیزیں ہیں وہ یہاں سے بہتر ہیں. وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، ایئرپورٹس دیکھ لیں، ہاسپٹلس دیکھ لیں، یہ چیزیں اگر یونیورسٹیز دیکھیں، کمپیئر کر کے دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا. اس حوالے سے ظاہر ہے اس طرف کا خطہ جو ہے وہ موسٹ انڈر ڈیولپ، بلکہ ایک حوالے سے بالکل ہی جو ہے وہ پیچھے رہا ہوا خطہ ہے. لیکن اس کا پرائم منسٹر جو ہے 1 دن پہلے منتخب ہوا اپنے ہی پرائم منسٹر کو ٹاپل ڈاؤن کر کے، عدم اعتماد کر کے. تو پہلا کام ہی اس نے کیا کہ یوم سیاہ ہے جی آج ہندوستان کے خلاف. اب جہاں پہ اس طرح کے لوگ آپ منتخب کرتے ہیں جن کا رول جو ہے، جن کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں ہماری ضروریات کیا ہیں، یہاں پہ ہم کس حد تک جو ہے وہ غربت اور پسماندگی اور بدحالی کا شکار ہیں، یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو ہم اس میں بہتری کے بجائے وہ جناب مودی صاحب دورہ کر رہے ہیں جموں کا، اور انہوں نے یہاں پہ پورا دن جو ہے وہ شہر کو بند کر کے تو ہڑتالیں کر رہے ہیں اور یوم سیاہ بنا رہے ہیں. تو یہ اس حساب سے یہ پہلے کیا ہوتا تھا گزشتہ 30 سالوں میں کہ وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، یا مار داڑ ہو رہی ہے، یا وائلنس ہے، یا تشدد ہے، تو یہاں سے اس کے حق میں اسی طرح کبھی یوم سیاہ کے نام پہ، کبھی یوم سالیڈریٹی کے نام پہ، کبھی کسی مذہبی دن کے نام پہ ان کے حق میں یہاں پہ جلسے اور جلوس نہیں کر رہے ہیں اور چندے ہو رہے ہیں اور ان کے حق میں تقریریں ہو رہی ہیں.
جس کی وجہ سے جموں کشمیر جو ہے بھارت کے زیر اہتمام، وہ اس کو اس حالت تک پہنچایا گیا۔ اور وہ جب اس حالت میں پہنچا تو جو مودی صاحب نے یہ ڈراسٹک ایکشن کیا 5 اگست 2019 میں اس نے اس پروسیس کو ڈسکنٹینیو کیا، اور وہاں کے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی ہمارے اوپر اتنی بڑی قیامت گزر گئی، تو وہاں پار کی طرف سے تو وہ اسی طرح کھڑے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اب اس طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہاں صورتحال میں بہتری آئی۔ چونکہ 2019 کے بعد وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسا کوئی معجزانہ کام نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں لوگ خوش ہو گئے یا پیسیو ہو گئے۔ اگر وہاں پہ لوگ احتجاج نہیں کر رہے، جلوس نہیں نکال رہے، یا بہت زیادہ وائلنس کی طرف نہیں آ رہے، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں اس طرف کے رول کی وجہ سے، کہ پاکستان نے جو رول پر وہاں پہ ادا کیا، اس کی موجودگی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹرے کیا گیا، ہمارے ساتھ بہت بڑا جو ہے وہ زیادتی کی گئی، اور ہمارا جو ٹائم تھا موسٹ سیریس ٹرائل تھا، اس میں آ کے تو یہ لوگ یا تو خاموش ہو گئے، یا انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ منافقانہ قسم کی پالیسیاں اپنائی ہیں۔ اور اب آپ خود دیکھیں گے پاکستان میں حزب اختلاف اور دوسرے لوگ اب یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا جی، فلاں کیا۔ یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جس طرح کی پالیٹکس پاکستان میں ہے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ محب وطنی پہ اور ایک دوسرے پہ یہاں تک کہ ایمان پر جو ہے وہ اعتراض اٹھانے کی اور اس طرح کی۔ لیکن اس میں کچھ حقائق بھی ہیں، چونکہ جو کچھ عمران صاحب نے 2019 کے بعد کیا، اس میں واحد قابل ذکر چیز جو ہے انہوں نے ایک تقریر کی، جو کہ گزشتہ 70 سال سے ہر سال یونائٹڈ نیشن کی جنرل کونسل میں اسمبلی میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ پیچھے سے دیکھ کے جائیں، کوئی ایسا پرائم منسٹر یا صدر نہیں گزرا ہوگا جس نے تقریر نہیں کی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے کہیں کوئی وفد بھیجا ہو، کسی ملک کے کسی سربراہ سے کوئی ملاقات کی ہو، یا ڈائریکٹلی انڈیا کو اس حوالے سے جو کشمیر پہ کرٹیسزم کا، سوائے اس کے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی رہی اپنی پاپولیرٹی کے حوالے سے تو وہ اس کا نام لیتے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری سٹوری ہے 2019 کے بعد کی سٹوری، یہ کشمیری پوائنٹ آف ویو سے سٹوری آف بیٹریل ہے آن دا پارٹ آف پاکستان، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا، اور زیادہ نرم زبان میں کہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ میں خنجر جھونکا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ پاکستان کے کہنے پہ وہ یوم سیاہ بنائیں یا یوم سفید بنائیں یا یوم سرخ بنائیں، ان کے کہنے پہ نہ ہم نے اب جلوس نکالنا ہے، نہ کوئی لڑائی لڑنی ہے، اور نہ کوئی بندوق اٹھانی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بی جے پی کی اسٹریٹجی بالکل کامیاب رہی ہے، اور اس کے رزلٹ آپ نے دیکھ لیے۔ آلدو کہ مودی صاحب کا دورہ جو ہے اس حوالے سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ رد عمل میں بہت سارے وہاں پہ دکانیں بھی بند تھی، کچھ سڑکیں بھی ویران تھی، وہ جو چیزیں آپ نے مین سٹریم میڈیا پہ دیکھ لی، لیکن نٹ شل میں یہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے، چونکہ انہوں نے جو یہ ڈویژن اور ڈسکنیکٹ کریٹ کیا ہے دونوں طرف کے، اور اب کشمیریوں کو احساس دلایا ہے کہ بھائی آپ کی پیٹھ پہ جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہی رہے گا، خواہ آپ پہ قیامت گزر جائے۔ تو اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے۔ اچھا، اس میں برسٹر صاحب ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ادھر تو ڈیولپمنٹ ہو، ترقی ہو، یونیورسٹیاں آ رہی ہیں، ہمارے ہاں تو نہ ایئرپورٹ ہے کشمیر میں، نہ ریلوے ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، اور سارا کشمیر اٹھ کے لاہور، کراچی، راولپنڈی اور ادھر آ رہا ہے، کیونکہ جابز یہاں پہ ہیں، یونیورسٹیاں یہاں پہ ہیں۔ تو پاکستان کتنی کو دیر یہ نیریٹو کو بیچ سکتا ہے؟ کیونکہ اب اس میں اتنی جان نظر آتی نہیں، کیونکہ ایک طرف آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، دوسری طرف آپ کو یہ کہا رہا ہے یوم سیاہ منائیں۔ تو اس نیریٹو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے مزید تاکہ کوئی نئی بات سنائے، اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا، کوئی نواں منجن ویچو، مطلب یو ہیو ٹو موو آن۔ نہیں، اس کے لیے نیا منجن یہی ہے کہ پاکستان کی جو اس طرح کی پالیسی ہے، دیکھیں یہ جو یونیورسٹیاں وہاں پہ یا میڈیکل سکول یا سڑکیں یا یہ جو معاشی ایک فرق ہے اس طرف کے کشمیر میں بھارتی زیر انتظام، وہ کوئی راتوں رات نہیں ہو گیا۔ یہ 40 سال سے
سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے. یہ 2000 کے بعد جا کے تک جو ہے وہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا چونکہ اسٹیٹ کنٹرول میڈیا تھا، 2 اخبار اور 1 ٹیلی ویژن اسٹیشن یا 1 ریڈیو پاکستان یا اس طرح کے گنے چنے ادارے جو کہ اس معاملے میں صرف یہ بیانیاں دیتے تھے کہ جی ہم تو بہت پتہ نہیں ادھر کشمیر میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے. تو جب سوشل میڈیا آیا تو لوگوں نے جو ہے وہ اپنے سیل فون یوز کرنے شروع کر دیے، اور وہاں کی سڑکوں کے جو ہے وہ جب انہوں نے پکچرز بنانی شروع کر دی، وہاں پہ جو ہاسپٹلز کی جو حالت ہے کہ وہاں پہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کا علاج آزاد کشمیر کے اندر ہوتا ہو. آپ جو ہی ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں وہ آپ کو پرچی لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ راولپنڈی جائیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ باہر پورا ایک سائن بورڈ کیوں نہیں لگا لیتے کہ راولپنڈی جائیں، بجائے اس کے کہ اس ڈاکٹر کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور مریض کا بھی، کہ جب انہوں نے 100% کیس میں یہی لکھ کے دینا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ راولپنڈی سے آپ واقف ہیں کہ کوئی آدمی اتنے دور دراز دیہات سے 6 گھنٹے 5 گھنٹے ٹریول کر کے آئے گا تو وہاں آگے ہاسپٹلز کی کیا حالت ہے، وہاں اس کے لیے کیا بندوبست ہے، وہاں ہاسپٹلز میں جو اکوپمنٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، میڈیسنز ہیں، اس کی کیا سچویشن ہے. تو یہ بھی کوئی حل نہیں ہے کہ آپ نے بندے کو راولپنڈی بھیج دیا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا، بلکہ دوسرے الفاظ میں آپ نے اس سے جان چھڑائی. اب یہ سوشل میڈیا سامنے آیا تو کمپیریزن سامنے آیا کہ بھائی ریاست کے اس حصے اور اس حصے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہ بہت ہی انڈر ڈیولپ قسم کی اسٹیٹ ہے. یہاں پہ کوئی چیز ایک بھی، یہ آپ جو تعلیم کی بات کرتے ہیں، تعلیم سے مراد لٹریسی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ نے خود ہی کہا تھا کہ دنیا نے جو ہے وہ لٹریسی کی ڈیفینیشن کو ریکنسیڈر کیا ہے. اب آزاد کشمیر میں جو تعلیم کا معیار ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کہ سرکاری نوکروں نے آگے پرائیویٹ نوکر رکھے ہوئے ہیں، یعنی باقاعدہ جو استاد ہیں انہوں نے آگے اپنی تنخواہ دے کے استاد رکھے ہوئے ہیں، خود وہ کہیں گئے ہوتے ہیں اور وہ جا کے اسکول میں ان کو پڑھاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی قانون دنیا میں کہیں اس طرح کا کوئی قانون چل سکتا ہے؟ اور یہ دنیا کا واحد عجوبہ ریاست ہے جس میں یہ قانون ہے اور کوئی چھپا کے نہیں ہے، بلکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک مطلب سمجھ لیں کہ ڈیلی روٹین کا حصہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ماسٹرز جو ہیں ٹیچرز انہوں نے آگے ٹیچر رکھے ہوئے ہیں وہ تنخواہ دے کے. تو جس ملک میں یہ حالت ہو اور جس ملک میں ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کو اپنی پارٹی جو ہے وہ کرپشن، بددیانتی اور نااہلی کا الزام دے کے ووٹ آؤٹ کرے اور دوسرا اس کی جگہ آ کے بٹھا دیا جائے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک جوک ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، از ریئلی اے بگ جوک، جس کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ پاکستان یا کسی اور ملک کے کسی سٹینڈرڈ کے مطابق رکھ سکیں کہ جی یہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی ایجوکیشن یہاں ہے، لینگویجز کا مسئلہ ہے، ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے، کمپیوٹر، یہ چیزیں ساری جو کمپیریبل ہیں اس وقت دنیا میں، میتھ ہے، سائنسز کی ایجوکیشن ہے، اس میں جو معیار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل کوئی معیار ہے ہی نہیں، دنیا کے کسی ملک سے اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں آپ کیسے اس کی نسبت آپ جموں کشمیر میں باقاعدہ ایک جو بھی ٹیچنگ کا معیار ہے سرکاری پبلک اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، اس کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے میتھ اور فزکس میں اور کیمسٹری میں اور سائنسز میں. وہاں سے جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے آتے ہیں وہ دنیا جہاں میں جو ہے وہ کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں جی یہ پروپیگنڈا ہو گیا. تو آپ پھر لے کے آئیں یہ ویڈیوز، ویژول جو قسم کی ایویڈنس کا دور ہے، تو آپ کے پاس اگر کچھ پیش کرنے کے لیے ہے آزاد کشمیر کی کوئی ایک سڑک دکھا دیں، کوئی ایک ہاسپٹل دکھا دیں، کوئی ایک یونیورسٹی دکھا دیں، تو پھر چلے ہم مان جاتے ہیں کہ جی آپ نے کام سے زیادہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ سب جو ہے وہ حکومت جو ہوتی ہے آزاد کشمیر کی، اس کا 99% اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ بھارت کو گالیاں دیتے رہیں یا کریٹیسزم کرتے رہیں، آپ کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. دیٹس اٹ. بالکل صحیح کہا آپ نے بیرسٹر صاحب. یہ تو جب تک پاکستان نے اپنی پالیسی کشمیر کی نہ بدلی اور انٹرنلی پاکستان کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آئی جس میں سول ملٹری قیادت یہ نہ سوچے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر کیا مستقبل لایا عمل اختیار کرنا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا بند کیا جانا چاہیے، اور چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اور انداز سے سوچا جانا چاہیے، آؤٹ آف دا باکس سولوشن. اور جتنی ہم نے عوام کے اندر نفرت پھیلا دی ہوئی ہے اور اس میں وہ اب ظاہری بات ہے اس کو ریورس سٹیپ لینا بھی بڑا مشکل ہے. دیکھیں نا
عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، الٹا جنوب پنجابی کے نا گلے ان کے پڑ گئی. تو ظاہر بات ہے کشمیر سے ریورس آپ کریں گے تو کیا ہوگا، اس پہ بھی ظاہر بات ہے ایک لمبی ایک قوم کا رخ موڑنا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے سر. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب فار یور ٹائم اینڈ ویلیوبل انالیسس سر. شکریہ جناب.